بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھوٹے کذابین کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ آج جس کذاب کے بارے میں بات کریں گے اس کا نام ہے صالح بن ظریف۔ اصل میں یہ شخص یہودی تھا۔ اندلس میں اس کی نشو و نما ہوئی۔ وہاں سے مغرب اقصیٰ کے بربری قبائل میں آ کر بودوباش اختیار کی۔ یہ قبائل بالکل جاہل اور وحشی تھے۔ صالح نے اپنی سحر اور نیر نجات کے شعبدے دکھا کر ان سب کو اپنا مطیع کر لیا اور ان پر حکومت کرنے لگا۔ 127 ہجری میں جب ہشام بن عبد الملک خلافت پر متمکن تھا، صالح نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ شمالی افریقہ میں اس کی حکومت مستحکم ہو گئی اور اس کو وہ عروج حاصل ہوا کہ اس کے کسی ہم عصر حاکم کو اس کا مقابلہ کرنے کی جرأت نہ ہو سکی۔ اس شخص کے کئی نام تھے۔ عربی میں مصالح، فارسی میں عالم، سریانی میں مالک، عبرانی میں روبیل اور بربری زبان میں اس کو داریہ یعنی خاتم النبیین کہتے تھے۔ یہ جھوٹا نبی کہتا تھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح مجھ پر بھی قرآن نازل ہوتا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی قوم کے سامنے جو قرآن پیش کیا اس میں 80 سورتیں تھیں اور حلال و حرام کے احکام بھی اس میں مذکور تھے۔ اس کے جھوٹے قرآن میں ایک سورت غرائب الدنیا کے نام سے تھی جس کو اس کے امتی نماز میں پڑھنے کے مامور تھے۔ اس کی جھوٹی شریعت کی خاص باتیں یہ تھیں۔ نمبر 1، روزے رمضان کے بجائے رجب میں رکھے جاتے تھے۔ نمبر 2، نمازیں 10 وقت کی فرض تھیں۔ نمبر 3، 21 محرم کے دن ہر شخص پر قربانی واجب تھی۔ نمبر 4، منکوحہ مرد عورت پر غسل جنابت معاف تھی۔ نمبر 5، نماز صرف اشاروں سے پڑھتے تھے، البتہ آخری رکعت کے بعد 5 سجدے کیے جاتے تھے۔ نمبر 6، شادیاں جتنی عورتوں سے مرضی کر لیں، تعداد کی کوئی قید نہیں تھی۔ نمبر 7، ہر حلال جانور کی سری کھانا حرام تھا۔ اس کے علاوہ اور بہت سی غیر فطری باتیں اس نے اپنی شریعت میں رائج کر رکھی تھیں۔ صالح 47 سال تک دعوی نبوت کے ساتھ اپنی قوم کے سیاہ و سفید کا مالک رہا اور 174 ہجری میں تخت و تاراج سے دستبردار ہو کر پایہ تخت سے کہیں مشرق کی جانب جا کر گوشہ نشین ہو گیا۔ جاتے وقت اپنے بیٹے الیاس کو نصیحت کی کہ میرے دین پر قائم رہنا۔ چنانچہ نہ صرف الیاس بلکہ صالح کے تمام جانشین 5ویں صدی ہجری کے وسط تک نہ صرف اس کے تخت و تاراج بلکہ اس کی ضلالت اور خانہ ساز نبوت کے بھی وارث رہے۔ تاریخی کتابوں کے مطابق الیاس بن صالح باپ کی وصیت کے مطابق اس کی تمام کفریات پر عامل رہا اور 50 برس تک حکومت کرنے اور مخلوق خدا کو گمراہ کرنے کے بعد 224 ہجری میں مر گیا۔ الیاس کا بیٹا یونس مسند حکومت پر بیٹھا۔ یہ نہ صرف اس کو اس گمراہی پر قائم رہا بلکہ اس نے دوسروں پر زبردستی اس گمراہی کو تھوپنے کی کوششیں کی جو اس کا دین اختیار نہ کرتے ان کو ہلاک کر دیتا تھا۔ 44 سال ظالمانہ حکومت کرنے کے بعد 368 ہجری میں ہلاک ہو گیا۔ یونس کے بعد ابو غفیر محمد بن معاذ نے حکومت کی باغ ڈور سنبھالی اور 29 سال حکومت کر کے اپنی موت مر گیا۔ اس کے بعد ابو غفیر کا بیٹا ابو الانصار 44 سال حکومت کر کے دنیا سے کوچ کر گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ابو منصور عیسیٰ 22 سال کی عمر میں باپ کا جانشین ہوا۔ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کو بڑا عروج نصیب ہوا، یہاں تک کہ مغرب میں کوئی قبیلہ ایسا نہ تھا جس نے اس کے سامنے سر تسلیم خم نہ کیا ہو۔ 28 سال تک دعوی نبوت کے ساتھ حکومت کر کے 369 ہجری میں ایک لڑائی میں مارا گیا اور اس کی حکومت ختم ہوتے ہی صالح اور اس کے جانشینوں کی جھوٹی اور خانہ ساز نبوت کا شیرازہ بکھر گیا، یہاں تک کہ مرابطون نے 451 ہجری میں ان کی حکومت کو جڑ سے اکھاڑ کر اہل سنت والجماعت کی حکومت قائم کر دی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔